میرے پاس آج ہی موت کا فرشتہ آ گیا اور میری روح کو قبض کر لیا، تو بتائیے ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی سامان سفر ہے؟ انسان غور کرے، کیا ہم اللہ کو اس حال میں منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اگر ہم اپنے نیک اعمال اور برے اعمال کا جائزہ لیں تو یقیناً ہمارے گناہ ہمارے نیک اعمال سے زیادہ ہیں، نافرمانیاں جو ہیں وہ فرما برداری سے زیادہ ہیں۔ انسان غور کرے، دنیا کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا، خون پسینہ ایک کریں گے تبھی کچھ جا کر ملے گا۔ تو آخرت اتنی سستی ہے میرے محترم دوستو کہ وہ بغیر محنت کے مل جائے گی؟ جب یہ ذلیل دنیا، کہ جس ذلیل دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جب سے پیدا کیا ہے اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ دنیا کے خالق کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ دنیا کے خالق اللہ ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور اس اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ اگر اللہ کے نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اور دنیا کی قیمت ہوتی تو کسی غیر ایمان والے کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہیں ہوتا، ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایمان والوں سے زیادہ غیروں کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں اور مال و دولت کے ڈھیر ہیں۔ قرآن میں تو یہاں تک فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اس سے اوپر والی آیت، اس میں فرمایا اگر ہمیں ایمان والوں کے ایمان سے ڈاواڈول اور ڈگمگانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تو ان کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے۔ ان کے گھروں کو، کن کے گھروں کو؟ غیر ایمان والوں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، اتنا ان کو دیتے۔ کیوں؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ جو ہے یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، فنا ہونے والا ہے، یہ ان کو دے دیتے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ تمہارے رب کے پاس وہ تقوی والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ کیسی نعمت، کیسی نعمت! فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسی نعمتیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں ان نعمتوں کا خیال تک آیا۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ اور خوبصورت سے خوبصورت منظر اور خوبصورت سے خوبصورت پکنک پیلیس، وہ بھی جنت کا مقابلہ ادنا سے حصے کا بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک انسان 2 قدم چل رہا ہے، ایک پیر یہاں پر رکھ رہا ہے اور دوسرا پیر یہاں پر رکھ رہا ہے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے دونوں قدم کے درمیان، فرمایا اتنی جگہ جو ہے جنت کی وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے
اتنی جگہ جو ہے، اتنی جگہ جنت میں، یہ بھی کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ آج تو ہمیں 50 گز، 100 گز، 150 گز لینے میں ہی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جہاں پر جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس کو بھی پورا نہیں دیکھا، جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر کو پورا نہیں دیکھا، جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کو پورا نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی برکت سے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائی۔ یقین تو ہو۔ سارا معاملہ کس پر ہے؟ یقین پر ہے۔ آج یقین کمزور ہو گیا، ہمیں یہ ساری باتیں اللہ معاف فرمائے یقین کی کمزوری سے عجیب معلوم ہوتی ہیں، یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم رکھنے والے ہیں، کیسے عالم ہوں گے، کتنے جہان ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین کہلوایا گیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ ایک جہان، صرف یہ دنیا ایک جہان نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کتنے جہان ہیں۔ سارے جہانوں کے پروردگار کون ہے؟ وہ اللہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، لیکن اب وہی سوال آ جاتا ہے کہ ہم نے اس جنت کے لیے، اس آخرت کے لیے اور مرنے کے بعد کے لیے کیا تیاری کی؟ میرے محترم دوستو، جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتی، دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتی، اس سے زیادہ یقین ہمیں کرنا پڑے گا کہ آخرت بھی بغیر یقین کے ہماری نہیں بنے گی، آخرت بھی بغیر محنت کے نہیں بنے گی، آخرت بھی بغیر محنت کے نہیں بنے گی۔ اس کے لیے بھی ہم کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح دنیا کے لیے محنت ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی محنت ہے۔ اب وہ محنت کیا ہے؟ اب وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، آخرت کو بنانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اور دنیا کے اندر ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک ایمان والا اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے بچائے، حتی الامکان گناہوں سے بچائے۔ اس کے لیے مستقل محنت ہے، گناہوں سے بچانے کے لیے مستقل محنت ہے۔ آج کا جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں سب سے زیادہ مشکل جو کام ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے محنت بھی اسی اعتبار سے کرنی پڑے گی، سخت محنت کرنی پڑے گی۔ عام تو کیا، آج کل اچھے سے اچھا بھی ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہا۔ گناہوں کے اسباب، گناہوں کے وسائل، گناہوں کے ریسورسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ گناہ کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ سب سے بڑی محنت ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور جنت اور آخرت کو اچھا بنانے کی۔ نماز پڑھنا ثواب ہے اور نماز کا چھوڑنا گناہ ہے۔ نماز پڑھنا ثواب ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور نماز کا چھوڑنا گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اپنے آپ کو چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو،
ہر گناہ سے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا جو دور چل رہا ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ اس دور میں ایمان کا بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارے کا رکھنا مشکل ہوتا ہے. ہاتھ میں آگ کے انگارے کا رکھنا مشکل ہوتا ہے, آگ کے کوئلے کا رکھنا مشکل ہوتا ہے, اور چھوٹے سے حصے کا رکھنا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی گناہوں سے بچنا مشکل ہو. اس وقت سب سے بڑی محنت ہمیں اس لائن سے کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچائیں. ہمارے خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. سر سے لے کر پیر تک اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں, اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں, اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے. ہمارے پاس اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. دکان کے لیے, کاروبار کے لیے, سفر کے لیے, سب چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن اللہ کی فرما برداری کے لیے ہمارے پاس, نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جی, ایک انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے وقت میں وہ بھول جاتا ہے کہ اگرچہ مجھے اس جگہ پر اور اس گناہ کو کوئی نہیں جان رہا, لیکن میرا خالق اور میرا مالک تو مجھے اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ. اللہ کی ذات ہر وقت انسان کے ساتھ. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان اعمال سے باخبر ہیں. ایک انسان تنہائی میں گناہ کر رہا ہے, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر تو سارے پردے لگا دیے ہیں, لیکن جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں وہاں پر کون سا پردہ میں لگاؤ. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, 3 آدمی بات کر رہے ہیں, چوتھے وہاں پر اللہ ہے. ولا 5 الا هو سادسهم, 5 آدمی بات کر رہے ہیں, چھٹے وہاں پر اللہ ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم, 5 کے 4 ہو جاؤ, 4 کے 3 ہو جاؤ, 2 کے 1 ہو جاؤ, تنہا ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ.